السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین کرام، الخیر ٹرسٹ CGM چینل میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ حسب معمول ہماری گفتگو کا عنوان سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں حصہ، 13ویں قسط، پارٹ 13 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، لہذا آخر تک ضرور سنیں۔ عزیز دوستوں، کل آپ لوگوں نے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے واقعات کو سن رہے تھے اور سن چکے ہیں۔ آج کی گفتگو میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لال، اپنے لخت جگر کو رخصتی کرنے کے واقعات اور ماں کی دعاؤں کے ثمرات پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ ماں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ماں اسے دعائیں دیتی ہے۔ ماں کے دل پر جدائی کی ایک عجیب کیفیت، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے دعائیں نکلی۔ یہ ماں کی دعائیں بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیے، پہلے بھی ایسا ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دعاؤں سے رخصت کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا قرآن سے پوچھیے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو تیار کرو، کسی بڑے سے ملنا ہے۔ سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو نہلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، اور اپنے شوہر، اپنے خاوند کے ساتھ ان کو روانہ کرتی ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو دعاؤں سے روانہ کر رہی ہے۔ جب بچہ چلا تو اسماعیل تھے، اور جب لوٹ کر واپس آئے تو ذبیح اللہ بن چکے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو ایک چھوٹے سے بکسے میں، صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیتی ہیں۔ ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ماں کتنی دعائیں دے رہی ہوگی، لیکن ماں نہیں جانتی یہ میرا بیٹا آج مجھ سے رخصت ہو رہا ہے تو یہ موسیٰ ہے، اور جب لوٹ کر آئے گا تو اللہ اس بچے کو وہ مقام دے گا کہ یہ کلیم اللہ بن چکا ہوگا۔ اسی طرح عبد المطلب جب اپنی ماں سلمہ کے پاس رہتے تھے تو اس وقت ان کا نام شیبہ تھا۔ جب ان کے چچا ان کو لینے گئے تو سلمہ نے رو کر اور دعائیں دے کر اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بیٹا ماں کے پاس سے چلا تو شیبہ تھا، اور جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ یہ والی بیت اللہ بن گئے، بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کے نگران بن گئے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ ماں کے پاس سے چلتا ہے تو اسماعیل ہوتا ہے، اور واپس آتا ہے تو ذبیح اللہ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ ماں کی دعاؤں سے چلتا ہے
تو موسیٰ ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو کلیم اللہ کا رتبہ مل چکا ہوتا ہے، ایک بچہ چلتا ہے تو شیبہ نام ہوتا ہے، اور جب مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے تو والی بیت اللہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج بی بی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے کو دعاؤں سے رخصت کر رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج یہ بیٹا محمد ہے، جب لوٹ کے آئے گا تو اللہ وہ مقام دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے گا۔ عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، نوجوانوں، ماں کی دعائیں لو، ماں کی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا کرو۔ ماں وہ دولت ہے، حدیث میں آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں ہی کامیابی کا راز ہے۔ اس لیے ماں کی دعاؤں سے مستفیض ہوتے رہو، ماں کی دعائیں لیا کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی دعائیں ملتی ہیں۔ کچھ نوجوان ضد کرتے ہیں، بیجا ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ماں کے دل کو دکھاتے ہیں۔ ان کی اس حرکت سے یقیناً ماں کا دل دکھتا ہے۔ وہ ماں جس نے اس بچے کو پالا، پرورش کیا، جوانی کی دہلیز کو پہنچایا، ایسے موقع پر جب کہ ماں کا سہارا وہ بنتے، ماں کے خدمتگار بنتے، مگر الٹا ضد اور بیجا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میرے عزیز دوستو، اس سے ماں کا دل دکھتا ہے۔ اور نتیجہ جانتے ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے انعامات سے تم محروم ہو جاؤ گے، بلکہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ماں کی دعائیں لے کر چلو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں ملتے ہیں، کیا برکتیں ملتے ہیں، کیسی خوشگوار زندگی ہوتی ہے، قدم قدم پہ جو ہے خوشیاں ہوتے ہیں، لوگ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بڑی چاہت سے آپ کو بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی ماں کی دعاؤں کے بدولت اچھے مقامات سے نوازتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، نوجوانوں، ماں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی دعائیں لو، اور ماں کو خوش رکھو، ماں کے دل کو کبھی نہ دکھاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے حکم اور اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل کا حکم دیا، وہیں اپنے ماں باپ کی حکم کی تعمیل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انہی چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی دعائیں لو، اور آگے اسی طرح جمے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے پیارے واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کل آپ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کیسے کیسے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ماں کی دعائیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ وہ واقعات انشاءاللہ کل آپ سنو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔